حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد آپ سے نصیحت پوچھتا ہے، اور وہ لاڈلا شاگرد ہے آپ کا، یہ اخیر زمانے کی بات ہے، وہ نصیحت پوچھتا ہے. جملہ دیکھیے گا آپ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اگرچہ آگے پورا ایک رسالہ لکھا اس کی نصیحت کے لیے، لیکن جو پہلا بنیادی جملہ ہے خطبہ پڑھنے کے بعد، فرماتے ہیں اے بیٹا تم نے مجھ سے نصیحت طلب کی ہے، ویسے تو تم میرا شاگرد ہے، تجھے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، سارا کچھ بتا دیا، فرمایا نصیحت معدن رسالت سے ہو چکی ہے. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نصیحت کر دی ہے. جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں اگر تجھے معدن رسالت کی نصیحت کام نہیں آئی تو غزالی کی نصیحت کیا کام آئے گی. حد کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آگے چل کے جملہ دیکھیے گا، آپ فرماتے ہیں یہ ہے تزکیہ نفس کے لیے. جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کتنی گہرائی میں اس کو اتر کر دیکھنا چاہیے. جملہ امام غزالی کا، آپ فرماتے ہیں جس بندے کی عمر 40 برس ہو جائے اور اس کے وجود کا شر، دیکھیں شر بھی یہاں ہے خیر بھی یہاں ہے، صحیح، یہاں یہ امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دونوں چیزیں یہاں ودیت فرما دی ہیں. اب اگر کوئی بندہ اپنے وجود میں موجود خیر کو غالب کر لیتا ہے تو آخرت میں اچھے انجام اور انعام کا مستحق، اور اگر اس کا شر اس کی ذات پر غالب رہتا ہے تو اس کو بڑے کڑے امتحان سے آخرت میں گزرنا پڑے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس بندے کی 40 برس عمر پوری ہو جائے اور اس کے وجود کا شر، اس کے وجود کی جو خیر ہے اس کے شر پر غالب نہ آئے تو اس کو چاہیے جہنم کی تیاری کر لے. یعنی مطلب یہ کہ 40 برس عمر ہو جائے نا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کو دیکھنا چاہیے، آپ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے. اب باری تعالیٰ جل وعلا کے پیغامات جو ہیں وہ آخرت کی طرف آنے کے لیے عمومی طور پہ اکثری جو عادت الہیہ ہے اس کے مطابق اب شروع ہو جانے چاہیے، اس کو اپنی تیاری کرنی چاہیے. یعنی نماز، روزہ، فرائض، واجبات، یہ ساری چیزیں اس کو جس کا آگے چل کے اس نے حساب دینا ہے. اور خاص طور پہ توبہ کے بارے میں حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ عنصر اس کی زندگی میں غالب ہونا چاہیے کہ اب کوئی لمحہ اس کی زندگی کا ایسا نہ گزرے جب باری تعالی جل وعلا کی یاد سے غفلت کرتے ہوئے وہ گزر جائے. اللہ اکبر. اور علماء کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں یہ ساری زندگی یاد رکھنا، علم پڑھو، تم کتابیں کھنگال دو اور 1000 کتابیں تم لکھ دو، لیکن یہ یاد رکھنا اگر طاعت، فرما برداری اور عمل تمہارا اس علم کے مطابق نہ ہوا تو تمہیں تمہارا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. تمہیں عمل کرنا پڑے گا. یہ علماء کرام کے لیے نصیحت ہے. اور یہ بھی بات جملہ عوامی بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے. فرماتے ہیں اگر بندہ بغیر عمل کی جنت کی تمنا کرے نا تو یہ بھی گناہوں میں سے گناہ ہے. عمل اس نے کیا نہیں اور باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں امید یہ رکھتا ہے کہ مجھے جنت دے دی جائے تو یہ بھی اس نے گناہ کیا ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے. یعنی گہرائی ہے. جب تزکیہ نفس کی طرف آپ فلسفہ کی طرف آئے ہیں تو جناب والا پورا اس کو نچوڑ دیا. جب آپ علم حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسی طرح جس وقت آپ اپنی ذاتی معاملات ہیں ہر بندے کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری چیزیں بندے کی گہرائی میں اتار دی ہیں. پڑھنے کی کمی ہے، اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو سمجھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات اور ان کے نصائح اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. نہیں پڑھتا تو وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا. اللہ اکبر. سن 505 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور اس وقت آپ نے بہت ساری نصیحتیں جو شاگرد طلباء پاس موجود تھے ان کو کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا علیک بالاخلاص، اے میرے بچوں ہمیشہ اپنے عمل میں اخلاص رکھنا، ہمیشہ اپنے عمل میں اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دینی معاملات، دنیاوی معاملات فقط رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے، غیر کی رضا کے لیے تم سے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ وبال کا سبب بن جائے گا. اور وصال فرمایا آپ کی بیٹیاں تھیں، اولاد میں بیٹے کوئی نہیں تھے، اور انتقابل کے اپنی ظاہری حیات میں بھی آپ نے کوئی مال جمع نہیں کیا. عمرا اغنیا آپ سے آ کر عرض کرتے رہے کہ حضور مال پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے قبول نہ فرمایا. بس اتنا چھوڑا ہے کہ جس سے کچھ دن کے لیے آپ کی اولاد کا گزر اوقات ہو جاتا. وصال کے بعد توس کے مقام پر آپ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرا جو وصال ہے جب ہو جائے تو اسی گھر میں جہاں میں رہتا ہوں یہی میری تدفین کر دی جائے، یعنی کوئی مناسب جگہ دیکھ کر یہی میری تدفین کر دی جائے. اور توس کے مقام پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تدفین عمل میں آئی. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.